ضرب اللہ مثلاً عبدا مملوکا، بڑی پیاری مثال ہے۔ اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے یہاں دو بندوں کی، میں پہلے آپ کو سمجھا لوں۔ ایک غلام ہے اور ایک آقا ہے۔ ایک غلام اور ایک آقا کی اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے۔ ضرب اللہ مثلاً عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ نے ایک مثال دی۔ ایک بندہ ہے جو بندہ غلام ہے، مملوک ہے، وہ کسی کی ملکیت میں ہے، اور کسی کی ملکیت میں اس طرح ہے کہ وہ کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا، کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتا، کسی چیز میں خود تصرف نہیں کر سکتا۔ دوسرا ایک بندہ ہے وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور دوسرا ایک بندہ ہے جس کو ہم نے پاکیزہ رزق عطا فرمایا، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور وہ اس رزق میں سے خرچ کرتا رہتا ہے، پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی۔ اب یہ دو بندوں کی مثال ہو گئی، ایک کیا ہے جی غلام، اور ایک کیا ہے آقا۔ اچھا، غلام جو ہے وہ اس رزق میں، جو اس کے مالک کا رزق ہے، وہ اپنے مالک کے رزق میں اپنی مرضی سے، اپنے مالک کے رزق سے خرچ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اپنی مرضی سے؟ غلام ہے بھائی، نوکر ہے، وہ اپنے آقا کے مال میں سے کچھ بھی خرچ نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے۔ ہاں، اگر اس نے کچھ خرچ کرنا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ مالک سے اجازت لے گا، مالک کی اجازت کے بغیر تو وہ خرچ نہیں کر سکتا۔ ایک غلام ہے اور ایک آقا ہے۔ آقا کون ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے آقا وہ ہے، مالک وہ ہے جس کو رب نے مالک بنایا ہے اور اس کو مختار بنایا ہے، وہ اپنے مال میں سے جیسے چاہے خرچ کرے، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اپنے مال کا خود مالک ہے۔ ایک کو رب نے بنایا مالک اور ایک کو رب نے بنایا غلام۔ غلام اور مالک دونوں کی حیثیت اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، دونوں کا سٹیٹس بتاتا ہے، دونوں کا درجہ بتاتا ہے، اور رب فرماتا ہے ان دونوں کا درجہ۔ اب آگے سوال خود اللہ پاک پوچھتا ہے ساری مثال دے کر، حل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال ہے اللہ پاک کا۔ اللہ پاک فرماتا ہے مجھے بتاؤ نا میرے بندو، مجھے بتاؤ نا، کیا تم ان دونوں کو برابر کہو گے؟ ایک غلام اور ایک مالک۔ غلام کون؟ جو اپنی مرضی سے اپنے مالک کا مال خرچ ہی نہیں کر سکتا، اور مالک کون؟ جو اپنی مرضی سے اپنا مال خرچ کر سکتا ہے، جو اس کو اس کے رب نے عطا کر رکھا ہے۔ حل یستوون، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال کر کے اللہ رب العالمین جواب پتہ ہے کیسے دیتا ہے؟ فرماتا ہے الحمدللہ۔ لفظ ہیں قرآن پاک کے اندر لکھے ہوئے ہیں، پڑھو کبھی قرآن پاک کو، کھولو اس کو، سمجھو اپنے رب کے کلام کو۔ سوال کر کے جواب کیا دیتا ہے؟ بولیے ذرا سارے، بول دینا اونچی آواز سے، بول دیں الحمدللہ۔ وہ رب فرماتا ہے ساری تعریفوں کا حقیقی مالک صرف اللہ ہے، تعریف کے لائق، توصیف کے لائق، ساری شانوں کے لائق، ساری عظمتوں کے لائق اللہ ہے۔ حقیقی تعریف کا مالک صرف اللہ ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ وہ ہیں جو علم نہیں رکھتے، جو جانتے نہیں ہیں حقیقت حال کیا ہے۔ رب سوال پوچھ کے جواب دیتا ہے میرے بندو، اگر غلام اور مالک یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، وہ رب پوچھتا ہے مجھے بتاؤ یہ دونوں انسان ہو کر، یہ دونوں بولیے دونوں، اگر یہ دونوں انسان ہونے کے باوجود درجے کے اعتبار سے، اختیار کے اعتبار سے، طاقت کے
اعتبار سے اگر یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے تو مجھے بتاؤ اس رب کے برابر کون ہو سکتا ہے جو رب کسی کی مخلوق نہیں، وہ خود خالق ہے، جس کو کسی نے بنایا نہیں، جس کو کسی نے مال دیا نہیں، جو حقیقی طور پر سارے خزانوں کا اکیلا تنہا مالک ہے، اس رب کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ بات آپ کو سمجھ بھی آئی ہے جی؟ کتنی سادہ ہے نا مثال۔ اگر نوکر اور غلام، مالک، نوکر اور مالک اگر دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی واضح ہو گیا ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دو انسانوں کی مثال دی ہے، دونوں انسانوں میں سے ایک آقا ہے اور ایک غلام ہے۔ اگر آقا اور غلام آپس میں برابر درجے کے اعتبار سے، ایک اسلام کا اصول ہے، تصور ہے اسلام کا، مساوات، ایکویلٹی، میں اس کی بات نہیں کر رہا یہاں پر، اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں اس کی بات نہیں کی، درجے کی بات کی ہے۔ کس کی بولیے؟ اختیار کی بات کی ہے۔ ایک کے پاس اختیار ہے، ایک کے پاس اختیار نہیں ہے، ایک کے پاس طاقت ہے، ایک کے پاس طاقت نہیں ہے، ایک کا درجہ اونچا ہے، ایک کا درجہ نیچا ہے۔ یہاں اس درجے کی بات ہو رہی ہے، مساوات کی بات نہیں ہو رہی۔ بحیثیت انسان تو ہم سب آدم کی اولاد ہیں، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اسلام کہتا ہے کہ اونچ نیچ کو فرق کرو، اونچ نیچ کے فرق کو ختم کرو، ذات پات کے تصور کو ختم کرو، یہ اسلام کا اصول ہے، سبق ہے، وہ الگ ہے۔ یہاں پر بات درجے کی ہو رہی ہے، درجے کی، مال کی بات ہو رہی ہے، مال کی، اور مال کے اندر جو اختیار ہے اس اختیار کی بات ہو رہی ہے۔ بھائی بات سمجھ آ گئی ہے؟ مال کے اندر جو کیا ہے؟ اختیار، کہ ایک کے پاس مال خرچ کرنے کا اختیار ہے اور ایک کے پاس مال خرچ کرنے کا اختیار نہیں ہے، ایک مختار ہے، ایک غیر مختار ہے۔ اگر مختار اور غیر مختار دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو رب کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آ گئی، اور وہ یہ سمجھ آ گئی کہ جب دو انسان آپس میں برابر نہیں ہو سکتے تو وہ کون ہے جو اس انسان کامل کے برابر ہونے کا دعویٰ کرے جو انسان کامل سارے نبیوں کے سردار ہیں؟ اللہ پتہ نہیں کیوں ایسے لوگوں کو جو گستاخ ہیں، جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتوں اور شانوں کے منکر ہیں، پتہ نہیں کیوں ان کو یہ والی آیت نظر نہیں آئی۔ کبھی پڑھتے قرآن، کبھی کھولتے قرآن، اس رب نے خود فرمایا ہے کہ اگر یہ دو انسان آپس میں برابر نہیں ہو سکتے تو پھر اللہ کے برابر کون ہے؟ اور جب اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے تو اللہ کے اس رسول کے برابر کون ہو سکتا ہے جس رسول معظم کے بارے میں رب خود فرماتا ہے انا آتینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری شانیں، ساری عظمتیں، ہر خیر عطا فرمائی ہے اور ہر خیر کثرت کے ساتھ عطا فرمائی ہے۔ اس انسان کامل کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ مان لیجئے ہم سارے بے اختیار ہیں، بولیے ہم سارے بے اختیار ہیں اور ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام مختار ہیں۔ ان کو رب نے مختار بنایا ہے، بولیے رب نے ان کو مختار بنایا ہے۔ کیسے مختار بنایا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اُؤتیتُ مفاتیح خزائن الارض، حدیث پاک ہے یہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے رب نے سارے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی۔ زمین کے سارے خزانوں کی رب نے مجھے چابیاں عطا فرما دی ہیں۔ تو جس کے پاس سارے خزانوں کی چابیاں ہیں، سارے خزانوں کی کنجیاں ہیں،
جس کے پاس چابی ہوتی ہے نا وہ مختار ہوتا ہے بھائی، نہیں سمجھ آ رہی؟ جس کے پاس چابی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مختار ہوتا ہے بھائی۔ جس کے پاس چابی ہے وہی گھر کا مالک ہے، چابی جس کے پاس ہے وہی گھر کا مالک ہے۔ جان لیجئے اس ساری کائنات کے، اس ساری زمین کے خزانوں کے حضور مختار بھی ہیں، حضور مالک بھی ہیں۔ رب نے خود مالک بنایا ہے، رب نے خود مختار بنایا ہے۔